وہ صبح سویرے اٹھ کر ہمیشہ کی طرح فریش ہوئی اور نئے بالوں کے ساتھ ہی ناشتہ بنانے لگی۔ کافی مصروف تھی وہ، جس میں حلال اس وقت ہوا جب پیٹ کو پکڑ کسی نے اشبا کی پشت پیچھے سے سینے کے ساتھ لگائی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر لپ رکھ کے چومتا ہوا کاندھوں تک آیا تھا۔ ہاتھ دونوں اس لڑکی کے بدن پر رینگ رہے تھے۔ وہ اس کالم سے اس مصروف لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گیا۔ آج کہاں سے اتنی رومانٹک ہو گئی ہے آپ؟ وہ بول رہی تھی کہ تبھی اونچی آواز میں غصے سے کسی نے اسے آواز دی۔ گھبرا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے اس کا شوہر خطرناک تاثرات لیے کھڑا تھا، یعنی کہ وہ آج پھر سے خیالوں کی دنیا میں ہی یہ سب سوچ رہی تھی۔ میں کیوں نہیں اتنی سی بات ایکسیپٹ کر لیتی کہ منور مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی اور میری شکل تک برداشت نہیں کرتی، پھر دل میں جگہ کیسے دے گی؟ ایک ماہ ہونے کو ہے، ابھی تک الگ الگ کمروں میں بسی رہا ہے ہمارا۔ وہ گور کر اسے پانی کی بوتل اٹھائے کچن سے باہر نکل گیا اور اشبا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تبھی ایک مرتبہ پھر سے اونچی آواز میں اس نے اشبا کو پکارا، جس پر پلی ہوئی روٹی وہی چھوڑ بھاگ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں منور بیڈ پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ جی کیا ہوا؟ نیچی نظروں سے اس نے بلانے کی وجہ پوچھی۔ تمہیں کب سے بلا رہا ہوں، ایک تو پہلے ہی تمہارا وجود اس گھر میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اوپر سے تم ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرنا چاہتی۔ اب بکو گی؟ میری جرابیں کہاں ہیں؟ اس کے نزدیک اشبا کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ جی میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی جرابیں نکال منور کے سامنے آ گئی۔ جانتی بھی ہو یہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی، تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں، تم ایسی حرکتیں جان بوجھ کر کرتی ہو تاکہ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے بلا کر ٹارچر ہو سکوں۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے تم میرے روم میں بھی مت آیا کرو، جو چیز جہاں پڑی ہو وہیں پر ہی رہنے دیا کرو تاکہ میری اذیت کم ہو سکے۔ اس کے بعد وہ بیگ اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے نکل گیا۔ اس دوران اس نے اشبا کو دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ ناشتہ تو کر لیتے آپ؟ وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ مجھے نہیں کرنا، دیر ہو رہی ہے، تم پیٹ بھر کر کھاؤ، جو کام ہے تمہارا وہ کرو، اور ہاں میں 2 دن گھر نہیں آؤں گا، دوسرے شہر جانا ہے، گھر کا دروازہ کھلا مت رکھنا۔ اتنا کہہ کر غصے سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل پیا۔ اس بے حسی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، اس سے اچھا میری شادی ہی نہ ہوتی، یا پھر کم از کم شوہر تو محبت کرنے والا ملتا، نہ کہ وہ جیسے میری شکل سے بے گناہ تھی۔ ایسی زندگی بھی زندگی ہوتی ہے جس میں محض نفرت دیکھنے کو ملے۔ 1 ماہ ہو چکا ہے، کبھی منور نے مجھے مسکرا کر بھی نہیں دیکھا، آج تک کبھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ میری بھی تو خواب ہے کچھ، ہمیشہ رومانٹک شوہر کی خواہش ہے، مگر ملا کیا مجھے؟ ہر بار کی طرح وہ خود سے خود کا دکھ بیان کر رہی تھی۔ ٹھنڈا بھر کر واپس وہ کچن کی طرف چل پڑی کہ موبائل کی رنگ ٹون سن کر اس کا دھیان صبح پر پڑے اپنے موبائل پر گیا۔ کال اس کی دوست کی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو اشبا میڈم؟ یار ویسی ہو تو تجھے ذرا یاد نہیں آتی؟ میری نہ توفیق ہوتی ہے مجھے کال کرنے کی۔ ہاں بھائی، شوہر سے فرصت ہی کہاں ملتی ہوگی اس حسینہ کو، جو پہلے ہی رومانٹک ناولز پڑھ کر زیادہ ہی جذباتی ہو چکی ہے، ہر وقت شوہر کے پیچھے ہی لگائی رکھتی ہوگی۔ عادت سے مجبور اس نے اشبا کو تنگ کرنا چاہا، جبکہ اس کی یہ بات جیسی اس کی جلے پر نمک چھڑک گئی۔ بس یار ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی شاید ایسا ہونا ہے، بس ویسے ہی کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا میرا۔ جا کر دروازہ لاک کر دی وہ اپنے دوست پر ہی غصہ اتار گئی۔ اب تجھے کیا ہوا؟ کیا بات ہے اشبا؟ سمجھ گئی میں بھائی، شوہر کے ساتھ محبت میں لڑائی ہو گئی ہے، جس کا غصہ ہے میڈم کو، تو یار دوستوں پر کیوں غصہ کر رہی ہو یار؟ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، تیری ہی شکوہ ہے تجھے؟ ہاں جانتی ہوں، میں نے سب معاملہ بتایا تھا تجھے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر تو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، بس سارا وقت اس کے نیچے ہی لیٹتی رہوں میں، ایک ہی کام ہوتا ہے۔ میرے رومانٹک شوہر کی وجہ سے میں محض 21 سال کی عمر میں شادی کے 1 ماہ کے اندر میں پریگننٹ بھی ہو گئی، میں اتنی جلدی بچہ پیدا بھی ہو گیا جس کی پرورش بھی کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اس کی باتیں اشبا کو دکھ مزید بڑھا رہی تھی۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا، اوکے اشبا، میں کال بند کر رہی ہوں، اصل میں بہت بزی ہوں، کافی کام کرنے والی ہوں،
بعد میں بات کرتی ہوں۔ بنا اس کا جواب سننے ہی فوراً فون بند کر دیا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا اور مجھ سے مزید یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں ترسوں میں منور کی گرفت کے لیے میں جا کر امی سے بات کروں گی۔ جب منور مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو میں کیوں پھر اپنی زندگی برباد کروں؟ ان کے انتظار میں کیوں اس آس میں بیٹھی رہوں کہ شاید کبھی نہ کبھی وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ یہی سب باتیں سوچتی وہ غصے سے اٹھ کر ناشتہ بنانے کے بعد باقی گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی، جو کرتے کرتے شام کی بعد رات ہو گئی۔ صفائی کرتے اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے، جنہیں نہا کر بدلنے کے خاطر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ کچھ دیر بعد پریس ٹاول باندھ کر واپس کمرے میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے خود کو دیکھنے لگی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ منور کی وجہ سے میں خود احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ کیا واقعی میں کمی ہے مجھ میں؟ اب تو ایسے محسوس ہونے لگا ہے شاید میں قابل ہی نہیں کسی خوشی کی جو منور میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہے۔ وہ آج پھر سے خود ہی کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اچانک اسے گھر کے اندر شور سنائی دے، جیسے کہ گھر میں زبردستی کوئی گھس ہو۔ جھٹ سے باہر جا کر گھر دیکھنے لگی۔ وہ پورا گھر سنسان تھا، کوئی موجود نہ تھا۔ لمبی سانس پر وہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک ہی قدم اندر رکھا تھا اس نے کہ کسی نے چپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ بڑھتے دوڑتے وہ اس کے سر پر بندوق رکھ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کانپتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ چور ہوں میں اور تمہارے گھر کو لوٹنے آیا ہوں۔ پتہ چلا مجھے تم اکیلے رہتے ہو، شاید اپنے شوہر کے ساتھ، جو کہ رات کو کافی لیٹ آتا ہے واپس، یعنی تب تک میں آسانی سے سارا سامان لوٹ کر جا سکتا ہوں۔ اشفاء ڈر سے کانپنے لگی۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بینک میں موجود ہے، اگر چاہو تو تم خود چیک کر سکتی ہو۔ پڑپڑاتے لبوں کے ساتھ وہ سچ بتا گئی۔ ایسی کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا ہی۔ دیکھ میرا دماغ خراب نہ کر ورنہ میں بہت برا کر سکتا ہوں۔ چابیاں دے دو مجھے۔ سنجیدہ ہوتا وہ بندوق کا دباؤ اس کی گردن پر ڈالتا دھمکانے لگا۔ جی جی میں دے دیتی ہوں چابی، آپ چاہے تو خود چیک کر لے۔ واقعی میں گھر میں کچھ بھی موجود نہیں، آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے۔ جان بچانے کی خاطر وہ بھی چابیاں پکڑانے پر راضی ہو گئی۔ ویسے بھی اس وقت شدید خوف میں مبتلا تھی وہ۔ ٹھیک ہے چل جلدی چابیاں دے دے مجھے۔ اس نے اشفاء کو آگے کو دھکا دیا، بندوق پکڑے اس سے چلنے کا اشارہ دیا۔ اشفاء بھی آگے چل کر دروازے کے قریب گئی اور ہلکے سے جھک کر چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ اسے صرف ٹاول میں کھڑے دیکھ کر وہ چور خود پر سے قابو کھونے لگا۔